بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سلیم اول کے والد بایزید ثانی جو کہ سلطنت عثمانیہ کے سلطان تھے، آپ کا عہد حکومت خانہ جنگی سے شروع ہوا اور اس کا خاتمہ بھی خانہ جنگی پر ہی ہوا۔ ناظرین، بایزید ثانی جب تخت نشین ہوا تو وہ اور اس کا بھائی جمشید مد مقابل تھے، اور جب اس کا دور اختتام پر تھا تو اس کے بھائیوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ سلطنت عثمانیہ کا شہزادہ سلیم اول، جس نے اپنے والد سلطان بایزید ثانی سے تخت کی خاطر جنگ لڑی اور کیسے تخت حاصل کیا، اور اس کے علاوہ مملوکوں کے خلاف لڑی جانے والی جنگ مرج دابق اور صفوی سلطنت کے خلاف لڑی جانے والی جنگ چلدران کا بھی تذکرہ کریں گے۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ سلیم اول المعروف سلیم یاووز 10 اکتوبر 1470 کو اماسیا میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بایزید ثانی اور والدہ گل بہار خاتون تھیں۔ آپ کے دو بھائی شہزادہ کورکود اور شہزادہ احمد اور ایک بہن عاشق خاتون تھیں۔ ناظرین، بایزید ثانی اپنے بیٹے شہزادہ احمد کو تخت نشین کرنا چاہتا تھا، لیکن جب اس بات کا علم سلیم اول کو ہوا تو وہ اس وقت طرابزون میں تھا۔ تو ناظرین، شہزادہ سلیم اول طرابزون سے قسطنطنیہ کے لیے نکلا۔ ناظرین، سلیم اول ایک فوجی سپہ سالار تھا اور فوج میں کافی مقبولیت بھی رکھتا تھا۔ سلطان بایزید کو شہزادہ سلیم کی آمد کا علم ہوا تو اس نے سلیم کو واپس جانے کا حکم دیا، لیکن ناظرین، سلیم واپس جانے کے بجائے اپنے والد سلطان بایزید سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ باپ بیٹے میں جنگ ہوئی۔ سلیم شکست کھا کر کریمیا چلا گیا، جہاں اس کا سسر فرمانروا تھا۔ اس کی مدد سے سلیم دوبارہ قسطنطنیہ آیا اور فوج کی مدد حاصل کی اور سلطان بایزید سے سلیم کے حق میں دستبرداری کا مطالبہ کیا۔ سلیم نے اپنے والد بایزید کو تخت سے اتارا اور 5 مئی 1512 کو خود حکومت سنبھال لی۔ سلیم اول سلطنت عثمانیہ کے عظیم ترین فاتحین میں سے ایک تھا۔ اس نے مغرب کی جانب پیش قدمی کرنے کے بجائے مشرق کو میدان جنگ بنایا، کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ جب تک سلطنت عثمانیہ کی ہمسایہ ریاستیں صفوی اور مملوک حکومتیں قائم ہیں تب تک یورپ کے ساتھ جنگ نہیں کی جا سکتی۔ سلطان سلیم اول نے پہلے مملوکوں سے نمٹنے کا فیصلہ کیا۔ 1516 کو سلیم اول نے مصر پر حملے کا فیصلہ کیا اور شام اور مصر کی جانب پیش قدمی کی، جہاں پر مملوکوں کی حکومت تھی۔ 24 اگست 1516 میں شام میں حلب کے شمال میں مرج دابق کے مقام پر سلطان سلیم اول اور مملوک سلطان کانسوا غوری کے درمیان مقابلہ ہوا۔ اس جنگ میں مملوکوں کو شکست ہوئی اور کانسوا غوری مارا گیا۔ سلطان سلیم کی فوج آگے بڑھی اور حمص، حمات اور دمشق کے شہروں کو فتح کر کے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیے۔ شام کی فتح کے بعد سلیم اول نے مصر کی طرف کوچ کیا۔ 22 جنوری 1517 کو سلطان سلیم اول کی فوج اور مصری فوج ردانیہ میں آمنے سامنے ہوئیں۔ اس جنگ میں ترکوں نے توپوں سے مصریوں پر گولے برسائے۔ مصری فوج ان توپوں کا مقابلہ نہ کر سکی اور ان کا سردار قاہرہ ترکوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ جنگ ردانیہ میں مملوکوں کو شکست دینے کے بعد مصر کو عثمانی فوج نے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ ناظرین، مملوکوں کی اس شکست سے حجاز اور اس میں واقع مکہ و مدینہ کے مقدس شہر بھی عثمانی سلطنت کے زیر اثر آ گئے، اور مملوک سلطنت کے خاتمے کے بعد آخری عباسی خلیفہ متوکل ثالث سلیم اول کے ہاتھوں خلافت سے دستبردار ہو گیا، اور یوں خلافت عباسی خاندان سے عثمانی خاندان میں منتقل ہو گئی۔ سلطان سلیم اول نے اپنے لیے حاکم الحرمین کے بجائے خادم الحرمین شریفین کا لقب پسند کیا اور خلافت حاصل کر کے خلیفہ امیر المومنین کہلایا۔ مصر سے نمٹنے کے بعد سلطان سلیم نے ایران کی صفوی سلطنت کے شاہ اسماعیل کے خلاف جنگ کرنے کا اعلان کیا۔ اس جنگ میں عثمانی افواج کی تعداد تقریباً 2 لاکھ جبکہ ایرانیوں کی تعداد تقریباً 80,000 تھی۔ ناظرین، اس کے علاوہ عثمانی افواج کے پاس توپیں بھی تھیں، جبکہ ایرانی اس اہم جنگی ہتھیار سے محروم تھے۔ عثمانی افواج نے سلطان سلیم اول کی قیادت میں ایرانی افواج پر توپوں سے گولے برسائے، جس سے ایرانی سپاہیوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا اور شاہ اسماعیل صفوی زخمی ہو کر گرفتار ہو گیا۔
اس جنگ کو جنگ چلدران بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں شاہ اسماعیل کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور صفوی سلطنت کا دارالحکومت تبریز پر عثمانیوں کا قبضہ ہو گیا۔ لیکن ناظرین، سلطان سلیم اول نے ایران کو عثمانی سلطنت میں شامل نہیں کیا۔ ناظرین، عثمانیوں اور صفویوں کے درمیان جنگ کی وجہ سے یورپ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور صلیبی سرداروں نے عثمانی سلطنت کے خلاف صفوی سلطنت کا ساتھ دینے کی ٹھان لی تاکہ عثمانی افواج صفویوں کے ساتھ جنگ میں مصروف رہیں اور کبھی بھی یورپ پر حملے کا نہ سوچ سکیں۔ ناظرین، سلطان سلیم اول نے اپنے دور حکومت میں سلطنت عثمانیہ کا رقبہ 25 لاکھ مربع کلومیٹر سے بڑھا کر 65 لاکھ مربع کلومیٹر تک پہنچا دیا۔ مصر کی مہم سے واپسی کے بعد سلطان سلیم نے جزیرہ رہڈوس پر چڑھائی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ تاہم اس دوران سلطان بیمار ہو گیا اور 9 سال تک پایہ تخت سنبھالنے کے بعد 22 ستمبر 1520 کو 50 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔